نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر قل هو اللہ احد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے الحمدللہ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضروں کی سرزمین پر حسب سابق اور حسب روایت جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کے ڈیرہ پر ذوق اور شوق کے ساتھ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہے۔ اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے خاندان کے جمیع افراد کو، اور تحریک منہاج القرآن حضروں کے جمیع قائدین اور کارکنان کو کہ جن کی وساطت سے، تعاون سے اور محنت سے آج کا یہ خوبصورت پنڈال سجا اور علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آج کی نشست میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، بالخصوص مسند صدارت پہ تشریف فرما عظیم علمی اور روحانی شخصیت جناب محترم حضرت علامہ پیر محمد انیس غفوری صاحب، آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف، اور سامعین محترم قبلہ پیر صاحب کو ہر ماہ دیکھنے کا مجھے اشتیاق بھی رہتا ہے، اور سامعین محترم تحریک منہاج القرآن حضروں ہو، ہٹیاں ہو، سیدن ہو، کامرہ ہو، ڈسٹرکٹ اٹک، ان تمام احباب کو اس عمل پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ تحریک منہاج القرآن کے ڈسٹرکٹ بھر کے ہر پروگرام اور ہر محفل کی سرپرستی قبلہ پیر صاحب سے کرواتے ہیں۔
اور قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح عقیدت و محبت سے یہ دعوت دیتے ہیں، اسی محبت اور شفقت سے پیر صاحب ہر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ایسا دو طرفہ محبت کا تعلق کم جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت قائدین کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے اور آستانہ عالیہ دریائے رحمت کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم قبلہ پیر صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کی کاوشوں کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزم میں تشریف فرما جمیع سادات کرام جناب محترم سید طاہر حسین شاہ صاحب، جناب محترم سید عارف شاہ صاحب، جناب محترم سید ریاض حسین شاہ صاحب، اور جناب محترم سید شبیر حسین شاہ صاحب، تشریف فرما جمیع علماء کرام، جناب محترم صاحب زادہ محمد نعیم طاہر صاحب، جناب محترم علامہ آصف رضا صاحب، اور تشریف لانے والے دیگر علماء کرام، ائمہ اور خطبہ حضرات، جناب محترم محمد نعیم صاحب، محترم سلیم صاحب، محترم عبد الرحمن صاحب، اور تحریک منہاج القرآن کے ڈسٹرکٹ بار سے تشریف لائے ہوئے جمیع قائدین اور کارکنان، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر سامعین محترم، آج کی اس محفل پاک کے چیف آرگنائزر ہیں جناب محترم گوہر رحمان خوندہ خیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو مسلسل صبحوں سے اس پنڈال کو سجانے میں محنتیں اور کاوشیں کر رہے تھے۔ سامعین محترم، جیسا کہ کثیر ساتھی جانتے ہیں کہ کل رات کامرا کی سرزمین پر میلاد النبی کانفرنس تھی، وہاں جو موضوع شروع کیا گیا جس مقام پہ پہنچا تھا کہ یوم قیامت اعمال جس ترازو پر تولے جائیں گے وہ معیار اور وہ ترازو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اب سامعین محترم، اسی موضوع کو ساتھ ملاتے ہوئے ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے کہ جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو رب کائنات یوم قیامت اعمال کے تولے جانے کا اور فیصلے کا معیار بنائے گا، وہی محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ ایمان کا واحد ذریعہ اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ اگر کوئی انسان ایمان لانا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان مومن بننا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان مسلمان کہلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ مومن بننے کے لیے، مسلمان کہلانے کے لیے وہ ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہے۔ اب سامعین محترم، آج جتنا وقت نصیب ہوگا قرآن و حدیث سے سارے دلائل صرف اس ایک نقطہ پہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شانوں کو بیان کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ارسلنا کے اندر شان رسالت ہے،
شاہدم و مبشرم و نذیرا، اللہ نے فرمایا محبوب مکرم ہم نے آپ کو رسول بھی بنا کے بھیجا، ساتھ شان شاہدیت عطا کر کے بھیجا، شان مبشریت عطا کر کے بھیجا، شان نذیریت عطا کر کے بھیجا۔ گویا رب فرماتا ہے اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو ہر اعتبار سے شانوں کے ساتھ سجا کے اور سنوار کے بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، رب فرماتا ہے پیارے محبوب ہم نے آپ کو عظمتیں عطا کر کے بھیجا، شانیں عطا کر کے بھیجا، رفعتیں عطا کر کے بھیجا۔ اب سامعین محترم انسانی ذہن سوال کرتا ہے اے مولا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شانیں عطا کر کے کیوں بھیجا ہے؟ محبوب کے بھیجنے کا مقصد تو بتا، بعثت نبوی کا یہاں مقصد تو سمجھا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، رب فرماتا ہے دنیا والوں میں نے اپنے محبوب کو یہ عزتیں دے کر، یہ عظمتیں دے کر، یہ رفعتیں دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا والوں تم دیکھتے شان مصطفیٰ کو جاؤ اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جاؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں یہ لام سبب ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، رب فرماتا ہے محبوب مکرم کو شان شاہدیت عطا کر کے، شان مبشریت عطا کر کے، شان نذیریت عطا کر کے تم میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھتے شان مصطفیٰ کو جاؤ، دیکھتے مقام مصطفیٰ کو جاؤ، دیکھتے رفعت مصطفیٰ کو جاؤ، اور دیکھتے مکھڑائے مصطفیٰ کو جاؤ، مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جاؤ۔ تو سامعین محترم رب کائنات نے یہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمتوں کے ساتھ بھیجنے کا سبب بیان فرما دیا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، رب یہی فرمانا چاہتا ہے لوگوں اگر ایمان پانا چاہتے ہو اور مومن کہلانا چاہتے ہو، مومن میں اسی کو بناؤں گا لِتُؤْمِنُوا، جو شان مصطفیٰ کو مانتے ہوئے میری بارگاہ میں آئے گا۔ تو سامعین محترم پہلی دلیل یہ سمجھے۔ پھر آئیں سامعین محترم قرآن مجید کا ایک اور مقام سے مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت اور وصال کا ذکر کیا، جہاں میرے اللہ نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا ذریعہ اللہ نے در نبوت کو بنایا۔ آیہ کریمہ نمبر 133 کو دیکھیں، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عاشقوں قرآن کے الفاظ کو دیکھیے گا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، رب یہاں یہ نہیں فرماتا جب موت نے یعقوب علیہ السلام کو پکڑا، اللہ یہ نہیں فرماتا کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ایسا بھی نہیں فرماتا، ایسا بھی رب نہیں فرماتا جب یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء، آگے اذ حضر یعقوب الموت، رب کائنات کا یہ کلمہ فرمانا حضر یعقوب الموت، رب یہ سمجھا رہا ہے لوگوں موت آتی ہر کسی کو ہے، لیکن ہر کسی کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ موت آتی ہر کسی کے پاس ہے، آپ کو اور مجھ کو آ کر موت دبوچ لیتی ہے، لیکن اگر اللہ کے ولیوں کے پاس آئے،
اللہ کے نبیوں کے پاس آئے وہاں انہیں آ کے دبوچتی نہیں ہے، انبیاء کی بارگاہ میں موت بھی ہاتھ باندھ کے حاضر ہوتی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کے سوال کرتے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور آ کے سوال کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ سوال کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اب آپ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، سامعین مجھے بتائیے گا، اولاد اللہ کے پیغمبر کی ہے، یعقوب علیہ السلام کی، سوال کرنے والے یعقوب علیہ السلام ہیں، تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ساری زندگی پتا نہیں تھا کہ یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ساری زندگی انہیں پڑھایا تھا، جو سمجھایا تھا، جو تربیت کی تھی، اس کے مطابق اولاد کا عمل تو ان کے سامنے ہوگا۔ تو جب ساری زندگی کا اولاد کا عمل باپ کے سامنے تھا تو پھر اس لمحے سوال کا سبب کیا تھا؟ تو سامعین محترم، یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا، اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جواب سنیں اور اپنا عقیدہ سمجھے۔ بیٹے جواب دیتے ہیں، الہ کا، اے والد محترم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباؤ اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم واسماعیل واسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے۔ اور آگے کہتے ہیں الہ واحد، اسی ایک واحد و یکتا کی عبادت کریں گے جو ان سب کا رب ہے۔ اب سامعین محترم بڑی لطافت کے ساتھ نقطہ من میں اتاریے گا، یہ جو اینڈ پہ فرمایا الہ واحد، کہ اس واحد و یکتا کی عبادت کریں گے، کیا یہ جواب اگر پہلے آ جاتا تو کافی نہیں تھا؟ یعنی اصل تو بتانا یہی چاہتے تھے نا، اس واحد کی عبادت کریں گے، یکتا کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو سامعین محترم مقصود تو بیان رب کائنات کا کلمہ تھا، رب کی ذات کا ذکر تھا، الہ واحد، اصل تو یہی بتانا چاہتے تھے کہ عبادت اللہ کی ہے۔ تو جب مقصود کلام رب کائنات کی ذات تھی تو پھر درمیان میں یہ کلام کیوں آیا؟ الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد جب بتانا مقصود الہ واحد تھا تو آپ کا رب، ابراہیم کا رب، اسماعیل کا رب اور اسحاق علیہ السلام کا رب، یہ نام درمیان میں ذکر کرنا ضروری کیوں تھے؟ سامعین محترم، رب کائنات حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی نسلوں کو عقیدہ دیا تھا، وہ عقیدہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ بے شک عبادت اسی رب کی ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، عبادت اسی مولا کی ہے جو پوری کائنات کا مولا ہے، عبادت اسی اللہ کی ہے جو الہ واحد ہے۔ لیکن رب یہ بتا رہا ہے اگر لوگوں میری عبادت تم براہ راست خود کرنا چاہو، سلسلہ نبوت کو چھوڑ کر، واسطہ نبوت کو چھوڑ کر اگر میری عبادت کرنا چاہو، مجھے ماننا چاہو، آؤ مانو، اللہ اللہ کرو،
کلمے پڑھو، روزے رکھو، سب کچھ کرتے رہو، اگر در نبوت کو چھوڑ کر مجھے مانو گے تو سمجھ لو تم مواحد تو بن سکتے ہو، مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے مکالمہ کا پیغام امت محمدی کو دے رہا ہے۔ اے میرے محبوب کے امتیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے درمیان جو مکالمہ تھا، وہاں سے عقیدہ سمجھ لو، نظریہ سمجھ لو، ایمان کا ذریعہ سمجھ لو کہ مومن وہی بنتا ہے جو رب کو مانتا ہے ذریعہ نبوت سے۔ تو سامعین محترم، اس سے آگے دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور سورہ توحید کا مطالعہ کریں۔ کون سی سورت؟ پیچھے تک سارے بولے، کون سی سورت؟ سورہ توحید۔ یقیناً سب کو یاد ہوگی۔ کسے کسے سورہ توحید آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ابھی آدھے سے بھی کم لوگ ہیں۔ سامعین محترم، ابھی آپ سارے ہاتھ دونوں کھڑے کر کے کہیں گے ہمیں سب کو آتی ہے۔ سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید ہے۔ کون سی سورت؟ سورہ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید۔ اب ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں سورہ اخلاص کسے کسے آتی ہے؟ ماشاءاللہ اب سارے کھڑے ہو گئے۔ چلیں آج یہ جملہ بھی اور یہ نقطہ بھی سمجھ گئے کہ سورہ اخلاص کو ہی سورہ توحید کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے اس پوری سورت میں اپنی توحید سمجھائی ہے۔ اللہ نے اس سورت میں عقیدہ توحید پڑھایا ہے اور عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ رب کائنات نے سورہ توحید میں فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب سامعین مجھے بتائیے گا، میں نے آیت پوری پڑھی ہے؟ نہیں۔ اسی آیہ کریمہ کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ سارے اونچا بولے، کل۔ رب کائنات نے پڑھانی اپنی توحید تھی، لیکن فرمایا کل، اے میرے محبوب، میں نے اپنے بندوں کو توحید بھی پڑھانی ہے تو واسطہ محمد مصطفیٰ سے پڑھانی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ رب کائنات نے اپنا تعارف کروایا کہ لوگوں میرا تعارف لے لو میں کون ہوں۔ کل هو اللہ احد، میرے محبوب کی زبان سے سنو، میرے محبوب انہیں بتا دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب کائنات نے اس پوری صورت میں اپنا تعارف کروایا، لیکن اپنا تعارف بھی ذریعہ محمد مصطفیٰ سے کروایا۔ سامعین محترم، یہ کل کیا ہے؟ یہ کل واسطہ رسالت محمدی ہے۔ کیا ہے؟ واسطہ رسالت محمدی ہے۔ یہی کل توسل کا عقیدہ سمجھا رہی ہے، یہی کل ذریعہ ایمان سمجھا رہی ہے کہ رب کائنات نے اپنی ذات کا تعارف بھی محمد مصطفیٰ کی زبان سے کروایا۔ اب سامعین محترم، ذہن سوال کرتا ہے کہ مولا تو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، مولا کوئی ایک خبر تو اپنی ہمیں خود دے دیتا۔ مولا تو ہمارا رب ہے نا، کس کس کا رب ہے؟ ہم سب کا رب ہے۔ تو آئیں سامعین محترم لطافت میں ڈوب کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا جب پیدا تو نے کیا، رزق تو دیتا ہے، عبادت ہم تیری کرتے ہیں، سجدہ تیری بارگاہ میں کرتے ہیں، تو مولا کوئی ایک آدھی خبر تو اپنی ہمیں براہ راست دیتا۔ اے مولا تو
تو پوری کائنات کا مالک، ساری طاقتوں کا مالک، ساری قدرتوں کا مالک، مولا تو مالک کل کائنات ہے، تجھے روکنے والا کوئی نہیں، کوئی ایک اپنی خبر تو مجھے براہ راست دے دیتا۔ تو جواب آتا ہے کہ میں ہر کسی سے کلام نہیں کرتا۔ ما کان علی بشر، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر کسی بشر سے کلام نہیں فرماتا، اور ہر بندے سے، ہر ایرے غیرے سے کلام نہیں کرتا۔ چلے مولا تو براہ راست کلام نہ کرتا، ہم رات کو سوتے مولا خواب میں اپنا پتہ دے جاتا، تو صاحب قدرت ہے مولا، اگر خواب میں بھی نہیں بتانا تھا، ہم سوتے مولا کوئی اپنا رکا، کوئی لیٹر پیڈ بھیج دیتا، مولا اگر کوئی خط اور رکا بھی نہیں بھیجنا تھا، مولا کسی چھوٹے فرشتے کو بھیج دیتا۔ اے رب کائنات، تیرے لیے تو ہزار راستے تھے، کسی ایک راستے سے اپنی خبر ہمیں براہ راست عطا کر دیتا، لیکن رب کائنات جواب دیتا ہے، لوگوں میرے قرآن کی لطافت کو سمجھو، قرآن کی معنویت کو سمجھو، اور قرآن سے عقیدہ کو سمجھو۔ کل هو اللہ احد، رب فرماتا ہے دنیا والو، جب میں خدا ہو کر، مالک ہو کر، قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہو کر، واسطہ محمد مصطفیٰ کے بغیر بندو تم سے کلام نہیں کرتا، تو تم ہوتے کون ہو؟ میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں آنے والے۔ رب کائنات یہی فرماتا ہے، اگر میری خبر لینا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچو، میرا پتہ لینا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچو، میری معرفت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچو، میرا قرب چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچو، میری اطاعت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچو، میری محبت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچو، میری رضا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچو۔ کیوں؟ بخدا، خدا کا یہی ہے در، بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کہیں مفر مکر، جو وہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا، تیرے وقتہا مرحبا، تیرے وقتہا مرحبا۔ پھر سامعین محترم، قرآن مجید کا دیگر مقامات کو پڑھیں۔ رب کائنات قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں 186 نمبر آیہ کریمہ میں فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب مکرم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، غور کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب مکرم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، تو اے محبوب مکرم آپ میرے بندوں کو بتا دیں، انی قریب، بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ اور سامعین محترم، رب کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، سونیا سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، رب فرماتا ہے کہ اگر میرے بارے میں سوال بھی کرنا چاہتے ہو مجھ سے نہ کرو، میرے مصطفیٰ سے کرو۔ پھر سامعین محترم، قرآن کا ایک اور مقام دیکھیں، النحل کو دیکھیں، آیہ کریمہ نمبر 125، یہاں اللہ فرماتا ہے محبوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے محبوب مکرم بلائیں، پکارے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ سامعین محترم، یہاں لطافت کے ساتھ دیکھیے گا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ ہوتا کہ محبوب بندوں کو بلائیں رب کے راستے کی طرف، یہی بنتا تھا نا، بندوں کو بلائیں رب کے راستے کی طرف، یا بندوں کو بلائیں قرآن کے راستے کی طرف،
یا بندوں کو بلائیں شریعت کے راستے کی طرف۔ رب کائنات نے لوگوں کو بلانا تو تھا اپنے راستے کی طرف، لیکن یوں نہیں فرماتا کہ محبوب لوگوں کو میرے راستے کی طرف بلائیں، فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، محبوب لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ اپنے رب، ان کے رب نہیں سونیا، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ سامعین محترم، یہ جو لفظ ہے نا ربک، ربک یا ربک، یہ قرآن مجید میں کم و بیش 226 بار آیا ہے۔ ربک، ربک یا ربک، یہ قرآن مجید میں کم و بیش کتنی بار؟ 226 بار آیا ہے۔ اب سامعین محترم، وہ رب تو کل کائنات کا ہے، ان 226 مقامات کا اگر مطالعہ کریں، صرف 15 مقامات ایسے ہیں جن 15 مقامات میں اللہ نے کل عالمین کا رب ہونا ظاہر کیا۔ صرف اونچا بولے، 15 مقامات ایسے ہیں جن مقامات میں رب کائنات نے کل عالمین کا ذکر نپٹا دیا۔ اب 226 میں سے 15 نکلے، باقی کتنے بچے؟ بھئی پڑھا لکھا علاقہ ہے، اونچا بولے، 211۔ اب سارا قرآن پڑھتے جائیں، 226 مقامات میں سے 15 مقامات پر اللہ نے عالمین کا رب ہونا نپٹا دیا۔ 211 مقامات پر میرے اللہ نے جہاں بھی رب ہونا ظاہر کیا ہے، ہر بار یہی فرمایا ہے، اے میرے محبوب محمد آپ کا رب ما انت بنعمت ربی کا بھی مجنون، سونیا آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہیں۔ رب کائنات قرآن میں 211 مقامات پر اپنا رب ہونا ظاہر کرتا ہے نسبت محمد مصطفیٰ سے، اور جہاں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلائیں راستے کی طرف، میرے راستے کی طرف نہ بلائیں، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اگر وہ رب کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں براہ راست آئیں گے تو میں راستہ نہیں دکھاؤں گا، اگر وہ میرے راستے کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں تو مدینے سے ہو کے آئیں۔ پھر سامعین محترم، پھر سورہ اخلاص کی طرف آئیں، قل هو اللہ احد۔ اب سامعین غور طلب نکتہ ہے، رب کائنات نے جب اپنا تعارف کروایا تو میرے اللہ نے فرمایا هو اللہ احد، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، یکتا ہے۔ اب سامعین محترم، یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ بعید کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہوا ضمیر بعید کے لیے استعمال ہوتی ہے، دور کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چلیں اردو اور پنجابی والے لفظ وہ بولتے ہیں تو وہ لفظ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، دور کے لیے، دور کے لیے۔ تو رب جو فرما رہا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب مجھے بتائیے قرآن کے اس کلمہ کی روشنی میں کہ رب دور ہے یا قریب ہے؟ اونچا بولے، رب ہوا کہہ کر اپنا دور ہونا ظاہر کرتا ہے، اور آپ سارے کہتے ہیں کہ رب قریب ہے۔ سامعین محترم، اب دوسری آیت کریمہ کو بھی لے لے جہاں پہ اللہ نے قرب کا بیان کیا، وہاں اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب فرماتا ہے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اب سامعین محترم، ہے قرآن، اسی قرآن میں اللہ نے اپنا دور ہونا بھی ظاہر کیا هو اللہ احد کے ساتھ، اور اسی قرآن میں اللہ نے اپنا قریب ہونا بھی ظاہر کیا نحن اقرب کے ساتھ۔ اب ذہن سوال کرے گا مولا ہمارا ذہن تو پھنس گیا، اٹک گیا،
قرآن ہوا بھی تیرا ہے اور یہی قرآن نحنو بھی تیرا ہے۔ اب مولا سمجھا کہ تجھے قریب مانے یا دور مانے۔ تو سامعین محترم آئیے اس لطافت کو دیکھیں۔ ہو واللہ احد، جہاں اللہ نے اپنے دور ہونے کا ذکر کیا ہے وہاں رب فرماتا ہے اے بندے میں تیری پہنچ سے دور ہوں، تیری پہنچ سے اے بندے میں تیری پہنچ سے دور ہوں، اگر تو مجھے دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، اگر تو مجھے چھونا چاہے تو نہیں چھو سکتا، اگر تو براہ راست مجھے سننا چاہے تو نہیں سن سکتا۔ رب کائنات جہاں یہ نقطہ سمجھا رہا ہے وہ واللہ احد، رب فرماتا ہے بندے میں تیرے احساسات ظاہری سے دور ہوں، قل هو اللہ احد، رب فرماتا ہے تمہاری ظاہری حصوں سے دور ہوں، تمہاری باطنی حصوں سے دور ہوں، تمہاری وجدانی حصوں سے دور ہوں۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، رب یہ سمجھا رہا ہے بندے اگر تو مجھے دیکھنا چاہے تو تو مجھے دیکھ نہیں سکتا لیکن میں تجھے پا سکتا ہوں، میں تیرے قریب ہوں۔ گویا رب ایک لطیف نقطہ سمجھا رہا ہے بندے میں تیری پہنچ سے دور ہوں، تو میری پہنچ کے اندر ہے، میں تیری پہنچ سے دور ہوں لیکن تو میری پہنچ کے اندر ہے۔ اب رب کائنات نے جب ہوبا فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، سامعین محترم جب قرآن میں رب کائنات نے بود کا ذکر کیا، اپنے دور ہونے کا ذکر کیا، ہوبا کا ذکر کیا، اب اسی قرآن میں ضروری تھا کہ اس ہوبا کی معرفت کے لیے کسی حاضا کو بھی بھیجا جاتا۔ ہوبا دور کے لیے، حاضا قریب کے لیے۔ جب اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، رب فرماتا ہے وہ اللہ ایک ہے، تو سامعین جب اپنے آپ کو وہ فرمایا اب ضروری تھا کہ اسی قرآن میں کسی یہ کو بھی بھیجا جاتا، کسی حاضا کو بھی بھیجا جاتا جو اللہ کا تعارف کرواتا، جو اللہ کی خبر دیتا، جو اللہ کا در سمجھاتا۔ تو رب کائنات سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، رب فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا قریب وہی ہے هَٰذَا النَّبِيُّ جو ہاذا بنا کے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ تو سامعین محترم اب ہووا اور ہاذا کو سمجھیں، ہووا کی خبر دینے کے لیے ہاذا آئے، اس وہ کی خبر دینے کے لیے یہ آئے، وہ خدا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو رب کائنات نے اپنی خبر کا ذریعہ محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ پھر سامعین محترم آئیں بات کو اور سادہ کریں۔ آپ سارے احباب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، دوسرا کلمہ جسے کہتے ہیں سب پڑھتے ہیں، آئیں سب مل کے پڑھیں دوسرا کلمہ اشہادو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین محترم دوسرا کلمہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن دوسرا کلمہ کا جو پہلا کلمہ ہے یعنی پہلا لفظ ہے اس پہ آپ کی توجہ لاؤں گا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ الہ ہے، معبود ہے، برحق ہے، ایک ہے، یکتا ہے۔ آگے سارا پڑھتے چلے جائیں۔ اب حضروں کی سرزمین پہ بیٹھنے والے عاشقوں مجھے بتائیں کیا سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ الحمدللہ سب نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے۔
اب سامعین محترم ہاتھ تو آپ نے کھڑا کر لیا. آپ کئی لوگ مجھے بڑے دانشور نظر آ رہے ہیں. ہمارے پنجابی میں کہتے پریو پنچایت دا بندہ, فیصلہ کرنے والا. اب سامعین مجھے بتائیے گا کہ گواہ بندہ ایویں ہی اٹھ کے بن جاتا ہے یا گواہ بننے کے کوئی اصول اور قاعدے ہوتے ہیں, کوئی شرائط ہوتی ہیں؟ تو گواہ بننے کی شرائط آپ کے علاقے میں کیا ہے؟ جسے عینی شاہد بولا جاتا ہے. گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو. اب سامعین محترم یہ دو شرائط جو ہیں یہی پاکستان میں ہیں, یہی بنگلہ دیش میں ہیں, یہی یورپ میں ہیں. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, جب عدالت میں جا کے گواہ بنے گے تو یہی دو شرائط پائی جانا ضروری ہے, موقع پر موجود بھی ہو اور واقعہ آنکھوں سے دیکھا بھی ہو. یہ شرائط پکی ہیں. اب حضروں کی سرزمین پہ بیٹھنے والے عاشقوں, اگر کسی نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو کھڑا ہو کے ہمیں زیارت کروائے. ایک بھی بندہ ایسا نہیں. تو سامعین محترم چند لمحے پہلے تو سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے, اور آپ نے خود فیصلہ سنایا کہ گواہ کی کم از کم دو شرائط ہیں, موقع پر موجود بھی ہو اور واقعہ دیکھا بھی ہو. اور جب پوچھا کہ رب کو دیکھا ہے تو کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. اب مجھے بتائیں گواہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ کمال ہے آپ کی دلیری پر. موقع دیکھا نہیں لیکن دلیری سے کہتے ہیں کہ گواہ سچے ہیں. عاشقوں اب تھوڑا سوچ کے بتانا یہ دلیری آپ کو دی کس نے ہے؟ آقا کی عاشقوں, رب کو دیکھے بغیر رب کی ذات پہ گواہ بن جانے والوں, رب کی ذات کو دیکھے بغیر اس کی ذات پہ گواہی دے کر یہ کہنے والوں کہ ہم سچے گواہ ہیں. عاشقوں لطافت سے ڈوب کے سوچنا کہ یہ دلیری کس نے دی, یہ جرت کس نے دی. ہم نے خود نہیں دیکھا. شب معراج مصطفیٰ رب کائنات کی بارگاہ میں میرے محبوب پہنچے, تاجدار کائنات مکہ کی سرزمین سے چلے, میرے مصطفیٰ بیت المقدس پہنچے, بیت المقدس سے چلے آسمانوں پہ پہنچے, آسمانوں سے چلے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, سدرہ سے چلے ثم دنا فتدلی فکان کعبہ کا حسینی او ادنا کے مقام پہ پہنچے. وہاں او ادنا کے مقام پہ بلا کر سارے پردے اٹھا کر سارے حجاب اٹھا کر میرے رب نے پیارے مصطفیٰ کو اپنا آپ دکھایا ہے. میرے مصطفیٰ واپس پلٹ کے آئے, ہمیں بول کے کہتے ہیں لوگوں وہ رب ایک ہے, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. مصطفیٰ ہمیں بتاتے رہے, جو جو مصطفیٰ بتاتے گئے وہ ہم مانتے گئے. محبوب کے عاشقوں, محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والوں, ہم نے رب کائنات کو نہیں دیکھا اور پھر اسی طرح ایمان کی صفات کو سامنے لائیں. آمنت باللہ
و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے اجزاء کو دیکھتے جاؤ. ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی ایک رکن اور جز کو بھی نہیں دیکھا. پیارے محبوب رب کو دیکھ کے آئے. محبوب نے فرمایا وہ ایک ہے، ہم مان گئے کہ وہ ایک ہے. مصطفیٰ نے فرمایا وہ بے نیاز ہے، ہم مان گئے بے نیاز ہے. مصطفیٰ نے فرمایا وہ احد ہے، ہم مان گئے احد ہے. محبوب نے فرمایا وہ یکتا ہے، ہم مان گئے وہ یکتا ہے. محبوب نے فرمایا وہ پوری کائنات کا مالک ہے، ہم مان گئے وہ پوری کائنات کا مالک ہے. مصطفیٰ نے فرمایا کل یوم قیامت ہوگا، ہم مان گئے. مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم مان گئے. مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم مان گئے. عاشقوں، ایمان لانے والوں، ہم نے کسی ایک بھی رکن ایمان کو نہیں دیکھا. جو جو مصطفیٰ منواتے گئے وہ ہم زبان مصطفیٰ سے سن کے مانتے گئے. تو سامعین محترم پتہ چلا کہ ایمان کا واحد ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. اب صرف ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں اور بات مکمل کرتے ہیں. سامعین محترم صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، سیاہ ستہ کی دیگر کتب کا مطالعہ کریں. یہ معروف حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی کتاب ہدایت الامہ کو پڑھیں، وہاں بھی حدیث مبارکہ مل جائے گی. معارج السنن کو پڑھیں، وہاں بھی یہ حدیث مبارکہ مل جائے گی کہ سامعین محترم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مقام مینا پر ہیں. حجۃ الوداع ادا ہو رہا ہے، مناسک حج ادا ہو گئے. 1.25 لاکھ کے قریب حضور کے صحابہ حضور کے سامنے ہیں. میرے محبوب اپنے دیوانوں سے 3 سوال کرتے ہیں. کتنے سوال؟ 3 سوال کرتے ہیں. میرے حضور اپنے غلاموں سے پوچھتے ہیں ایو یوم ھذا، میرے عاشقوں بتاؤ آج کون سا دن ہے. سامعین محترم عید کا دن تھا. اب مجھے بتائیں 1-2 صحابہ سامنے نہیں تھے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں. اب مجھے بتائیے گا کیا وہ سارے لا علم تھے کہ کون سا دن ہے؟ حضرت صدیق اکبر بھی سامنے موجود رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، حضرت عثمان ذو النورین موجود، اور کل کائنات کا علم رکھنے والے مولا علی شیر خدا بھی موجود. 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ سامنے ہیں. میرے مصطفیٰ پوچھتے ایو یوم ھذا، دیوانوں بتاؤ کون سا دن ہے. صدقے جائیں محبوب کے دیوانوں کی دیوانگی پر سارے صحابہ یک زباں کہتے ہیں اللہ والرسول عالم. سونیا تو جانے تے تیرا خدا جانے. میرے حضور دوسرا سوال کرتے ہیں ایو شہر ھذا، بتاؤ مہینہ کون سا ہے. مجھے بتائیں حج کس مہینے ہوتا ہے؟ ذی الحج. اگر آپ کو پتا ہے تو صحابہ کو نہیں پتا تھا. ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ سب صحابہ جواب دیتے ہیں سونیا تو جان تے تیرا رب جانے. میرے مصطفیٰ تیسرا سوال کرتے ہیں ایو بلدن ھذا، بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ حج کس شہر میں ہوتا ہے؟ مکہ المکرمہ میں. اب بھی سارے صحابہ جواب دیتے اللہ والرسول عالم. سونیا تو جانے تے تیرا رب جانے. عاشقوں، صحابہ کرام کے جواب سے ایمان لینا. علم سب کے پاس تھا لیکن سب یہی کہتے ہیں سونیا تو جان تے تیرا رب جانے. ذہن سوال کرتا ہے محبوب کے دیوانوں، جب سارے سوالوں کے جواب آتے تھے تو جواب دیا کیوں نہیں؟ اور ہمارا حال تو یہ تھوڑی سی کسی شے کی خبر ہو ہم شور مچاتے ہیں. سامعین محترم
1.25 के करीब सहाबा, सब सहाबा को तीनों सवालों के जवाब मालूम थे, उनके पास इल्म था, लेकिन सहाबा ने इल्म का इजहार न किया। सहाबा ने इल्म का इजहार न करके कयामत तक के मोमिनों को यह पैगाम दिया है, लोगों इल्म होना जरूरी शय नहीं है, इल्म का इजहार करना कहां है यह जानना उससे ज्यादा जरूरी है। दरे मुस्तफा में हाजिर थे, अपना इल्म नालैने मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया, अपना इल्म बारगाहे मुस्तफा में कुर्बान कर दिया और यही बताया, लोगों अगर सही इल्म चाहते हो, सही डायरेक्शन चाहते हो, सही वास्ता चाहते हो, अपने इल्म न झाड़ा करो, जो इल्म दरे मुस्तफा से मिले उसे मन में उतारा करो। ये ईमान है, जो इल्म बारगाहे मुस्तफा से मिले उसे मन में उतार के कबूल किया करो, तो ये ईमान है। अब सामीन मोहतरम जामे तिरमिज़ी को पढ़ें, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की कुतब को पढ़े, खिताबात को सुने। आप फरमाते बाद में उनसे आबा से पूछा गया, ए आशिको, जब सारे सवालों के जवाब का इल्म था तो बोले क्यों नहीं, जवाब क्यों ना दिया? तो सहाबा बोल के कहते हैं, अरे इल्म तो सारे सवालों के जवाब का था, लेकिन ये खबर नहीं थी कि महबूब की मंशा क्या है। ये खबर नहीं थी कि महबूब की चाहत क्या है। अगर हम जिल हज कहते और महबूब की मंशा उसे मदीना बनाने की होती, तो इधर जुबाने मुस्तफा से जो निकलता रब वो कर देता। अगर हम माहे जिल हज कहते और महबूब की मंशा कुछ और होती, तो हम जिल हज कहते भी रहते, जो जुबाने मुस्तफा से निकल जाता वो हो जाता, वो हो जाता। अब आखिरी बात इसके साथ चूंकि आ गई, किसी साथी और किसी जवान का अगर जहन कहे कि अल्लाह सब क्या कह रहे हैं, जिल हज है, मक्का मक्का है, तो अगर महबूब की जुबान से निकलता तो क्या बदलता? अब सिर्फ ये बताने लगा हूं क्या बदलता। सामीन मोहतरम, अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया। क्या किया? हज फर्ज फरमाया। महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों में ऐलान कर दिया, ए आशिको, अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज कर दिया है। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज के फर्ज होने का ऐलान किया। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में सवाल करते हैं, अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह, महबूब क्या हज हर साल फर्ज हुआ? फसाकता, हुजूर खामोश हो गए। वो सहाबी फिर सवाल करते हैं, महबूब क्या हज हर साल फर्ज हुआ? फसाकता, हुजूर फिर खामोश हो गए। वो सहाबी तीसरी बार फिर सवाल करते हैं, हुजूर क्या हज हर साल फर्ज हुआ? आका ने तीसरी बार फिर खामोशी इख्तियार की। थोड़ी देर गुजरी, माहौल बदल गया, तो आका अलैहिस्सलाम सहाबा से खिताब करके फरमाते, वो कहां है जिसने हज के बारे में सवाल किया था? वो खड़े हुए। आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को यह बात समझाने लगे कि जब मैं शरीयत मुताहरा का कोई उसूल और कायदा बयान करूं, मेरी बारगाह में ज्यादा सवाब ना किया करो। लो कुल तो नाम, अगर मैं कह देता हां हज हर साल फर्ज हो गया है, तो मेरा हां कहना उस हज को तुम्हारे लिए हर साल के लिए फर्ज कर देता। मेरा सिर्फ हां कहना तुम्हारे लिए हज को हर साल फर्ज कर देता। तो सामीन मोहतरम, पता चला कि जुबाने मुस्तफा से जो जुमला निकल जाता है वो हो जाता, वो हो जाता है।
سامعین محترم چونکہ وقت کافی بیت گیا، یہی جو جملہ اینڈ پہ آیا، زبان مصطفیٰ سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کل میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے علاقہ میں پھر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجے گی۔ کہاں پہ ہے؟ چیچیا میں۔ کل کا موضوع یہی ہوگا، جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کل کا موضوع ہوگا اختیارات مصطفیٰ۔ کل موضوع کیا بنے گا؟ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کل پوری گفتگو میں ہم یہی سمجھیں گے کہ اللہ نے محبوب کائنات کو کیا کیا اختیارات عطا فرما کے بھیجا۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کو اور تحریک منہاج القرآن حضروں کے جمی قائدین اور کارکنان کو، صدر جناب محترم عزت نور صاحب تشریف فرما ہیں، ناظم ہیں، جنرل سیکرٹری اور دیگر جمی احباب۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب مکرم کے صدقے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ایک نکتہ اور ایک جملہ سمجھ کے جائیں، یہ جو ساری بہار عشق مصطفیٰ سجی ہے، یہ جو ساری بہار عشق مصطفیٰ سجی ہے، ہمارے من میں جو بہار عشق مصطفیٰ پھوٹی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے پیچھے محنت اس صدی کے مجدد مرد کامل حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے۔ سامعین محترم، یہاں جو سینکڑوں کارکنان منہاج القرآن بیٹھے ہیں، محترم حاجی اختر صاحب کو لیں، محترم سید شبیر شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ادھر اٹک سے لے کر یہاں تک کہ جو کارکنان تشریف فرما ہے، ان کے دلوں کے قریبوں کے دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے سینوں میں جو محبت مصطفیٰ کی چنگاری ہے، اس چنگاری کے لگانے والے کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ کیا بات ہے۔ سامعین محترم، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری پچھلی ساری زندگی کبھی بیڈمنٹن کھیلتے گزری ہے، کبھی کرکٹ کھیلتے گزری ہے، ڈسٹرکٹ لیول تک، ڈویژن لیول تک سارا دن کرکٹ میں ہوتے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کی صحبت ملی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کا صرف ایک خطاب سنا تھا عشق مصطفیٰ پر، پچھلا سب کچھ بھول گئے۔ سامعین محترم، اپنی جاب اور نوکری چھوڑ کے بھی حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں پہنچے۔ لہذا یہ جو عشق مصطفیٰ کی بہار نظر آ رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے دلوں کی بہار کے پیچھے ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ اور سامعین، صرف ہم نہیں، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب آ رہی ہے، حضور داتا علی حجویری کی نگری میں مینار پاکستان کے سائے میں دنیا کی سب سے بڑی عالمی میلاد کانفرنس سجنے جا رہی ہے، جس میں الازہر سے علماء آ رہے ہیں، شام سے مشائخ آئیں گے، مدینہ المنورہ سے مشائخ آتے ہیں، اور درجنوں ممالک سے مشائخ اور علماء آتے ہیں، اور اس عالمی کانفرنس میں خطاب مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہوتا ہے۔ جس کو شک ہے اس سال ابھی فیصلہ کریں، اس عالمی میلاد کانفرنس میں جا کے دیکھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں جوانوں کی جوانیاں مرد کامل کی گفتگو سے بدلتی ہے۔ آئیں سامعین محترم، اس مرد کامل کی صحبت کو اختیار کرنے کی نیت کریں، منہاج القرآن کی رفاقت میں آئیں،
منہاج القرآن کی سنگت میں آئیں، منہاج القرآن کی دوستی میں آئیں، ادھر منہاج القرآن کی رفاقت میں آئیں گے، آپ کو اسلاف اور مقدمین کی محبت کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ یہاں ہر کوئی دوسرے کی قدر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی دوسرے کا حیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی دوسرے کو ادب کے ساتھ دیکھتا ہے اور سپیس دیتا ہے۔ اس بد اخلاقی کے دور میں اگر تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کو دیکھیں گے تو جہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر طرف بد اخلاقی ہے، تو منہاج القرآن کے کارکنان میں کچھ نہ کچھ اخلاق اور ادب کی بہار اور فضا نظر آتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ عالی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔